اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الہدایہ قرآن کلاس میں دورہ قرآنی انسائکلوپیڈیا میں سب کو خوش آمدید۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ ہمیں ہمیشہ صحبت قرآن کریم سے، صحبت احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فیض یاب فرماتے رہیں، اور ہمیں ہمیشہ قرآن کریم اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انوار و تجلیات سے ہمارے دلوں کو، ہماری روحوں کو، ہمارے شعور کو ہمیشہ منور فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نالین پاک کے تصدق سے۔ آج ہمارا موضوع وجود باری تعالیٰ پر دلائل کے ذیل میں الاستدلال بخلق الانسان ومراحل نموه و ارتقائه، انسان کی تخلیق اور اس کے ارتقاء اور نشو و نما کے مراحل سے استدلال۔ اس سلسلے میں ہم نے کل 4 آیات مبارکہ پڑھی تھی 4 مختلف صورتوں سے، اور آج ہم پڑھیں گے نمبر 5 یہ آیت مبارکہ سورہ الانعام سورت نمبر 6 آیت نمبر 98۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی اللہ ہے جس نے انشأکم پیدا کیا تمہیں، من نفس واحدۃ ایک ہی جان سے۔ یہ الفاظ کل بھی ہم نے پڑھے تھے پچھلی آیت مبارکہ میں۔ اور وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا تمہیں ایک ہی جان سے، حضرت آدم علیہ السلام اس سے مراد ہیں۔ فمستقر، پھر ایک اس کے لیے، تمہارے لیے ایک جائے اقامت ہے، یعنی عارضی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ ومستودع، اور ایک جائے امانت ہے، یعنی امانت رکھے جانے کی جگہ ہے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد ایک جائے اقامت ہے اور ایک جائے امانت ہے۔ اب ان دونوں جگہوں سے مراد رحم مادر اور دنیا بھی ہے، یعنی مستقر سے مراد رحم مادر ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ 9 ماہ تک رہتا ہے، اور اس کے بعد پھر امانت کی جگہ دنیا میں آ جاتا ہے۔ اور اس سے مراد دنیا اور قبر کی زندگی بھی ہے کہ دنیا جائے اقامت ہے، اور مستودع یعنی جائے امانت جو ہے وہ قبر ہے۔ قد فصلنا الآیات، قد بے شک، فصلنا ہم نے تفصیل سے بیان فرما دی ہیں، کھول کھول کر بیان فرما دی ہیں، الآیاتی اپنی ساری نشانیاں، لقوم اس قوم کے لیے، یفقہون جو سمجھ رکھتی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی نشانیوں سے کائنات بھری پڑی ہے، وجود باری تعالیٰ کے دلائل سے، معرفت خداوندی کی نشانیوں سے کائنات بھری پڑی ہے، مگر ان نشانیوں سے خدا کی سمجھ، خدا تعالیٰ کی معرفت تک رسائی انہی کو نصیب ہوتی ہے جو ان کیٹیگریز کے لوگ ہوتے ہیں، جن کو اللہ پاک فرماتے ہیں لقوم یفقہون، جو سمجھ رکھتے ہیں اور فقہ کی دولت ان کے پاس ہے۔
اسی طرح لقوم یتفکرون فرمایا، اسی طرح لقوم یتقون فرمایا۔ تو ان کیٹیگریز کے لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی نشانی میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں، تو ان کو بھی اللہ رب العزت کی نشانیوں کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اور ان نشانیوں کی معرفت سے معرفت خداوندی نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں آ کر فقط مقصد زندگی دنیا کو ہی نہیں بنا لیتے، کاروبار دنیا اور دنیا کا حصول ہی ان کا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ رہنا دنیا میں ہے اور رہنا دنیا سے ہٹ کر اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنے کے راستوں پر رہنا ہے۔ دنیا کو فقط ضرورت کے تحت لینا ہے، اور مقصد زندگی جو ہے فقط اللہ کی پہچان ہے، تو اللہ کی پہچان کے راستوں پر رہتے ہیں، انہی صحبتوں میں رہتے ہیں، اسی کاروبار میں رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائیں۔ تو یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 98 ہے، اور سورت نمبر ہے یہ 6۔ اس سے آگے اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں نمبر 6 میں، هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا۔ هو الذی، اور وہی اللہ ہے جس نے خلقکم، پیدا کیا تمہیں، من نفس واحدۃ، ایک جان سے، من سے نفس، جان، واحدۃ، ایک۔ اب یہ نفس جو ہے اس کے ساتھ واحدۃ مؤنث کا صفت جو ہے مؤنث کے صیغے میں آئی ہے، اس کا مطلب نفس جو ہے یہ مؤنث ہے، نفس موصوف ہے، اور واحدۃ جو ہے یہ اس کی صفت ہے، اس کا عدد ہے۔ تو ایک جان، یہ مؤنث آیا اس کے لیے، تو پھر کیا پتہ چلا کہ نفس جو ہے لفظ دیکھنے میں مذکر لگتا ہے مگر یہ مؤنث ہے، عربی میں نفس مؤنث ہے۔ تو تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، وجعل، اور بنایا، منہا، اس سے، من کے معنی سے، اور ہا کی ضمیر ہے نفس کی طرف۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ نفس جو ہے یہ مؤنث ہے، اور ہا کی ضمیر جو ہے یہ بھی مؤنث ہے۔ زوجہا، اس کا جوڑا، زوج جوڑا، ہا کی ضمیر بھی نفس کی طرف ہے، مؤنث ہے، اور اسی ایک نفس سے اس کا جوڑا بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر اسی نفس سے اللہ پاک نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو اسی نفس سے اس کا جوڑا بنایا۔ اور جوڑا کس لیے بنایا؟ لی یسکنا الیہا، لی تاکہ، لام زیر لی، اس کا مطلب ہے تاکہ، یسکنا، یسکنا سکون پا سکے، سکون حاصل کرے، تاکہ سکون حاصل کرے، الیہا، اس کی طرف، یعنی اس جوڑے کی طرف رجوع کر کے، اپنے ساتھی کی طرف رجوع کر کے تو وہ سکون حاصل کرے۔ اب لی یسکنا جو ہے یہ اصل میں فعل مضارع ہے، یسکنو، فعل مضارع جو ہے اس کے آخر میں واحد کے صیغے میں پیش ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ زبر ہے، تو یہ آپ کو بتا دیا جائے تاکہ جہاں بھی ایسا معاملہ ہو تو پہلے ہی سمجھ آ جائے کہ یہ اصل میں ہے یسکنو۔ تو یہ لام زیر لی جو شروع میں آیا ہے اس کی وجہ سے آخر میں زبر ہو گئی ہے۔ لیسکنا، یہ لام امر اس کو کہتے ہیں تاکہ وہ سکون حاصل کرے۔ تو لام امر جب فعل مضارع کے شروع میں آ جائے تو وہ اس کے آخر میں زبر کر دیتا ہے۔ لیسکنا الیہا، فلما، پس جب تغشاہا، تغشا، ڈانپ لیا، یہ لفظ غشیون سے ہے، جس کو اردو میں بھی غشی سے بولا جاتا ہے، کہ کوئی بے ہوش ہو جائے، اس کی عقل کو ڈھانپ
ڈھانپ لیا جائے تو اس کو کہتے ہیں یہ غشی، اس پر غشی طاری ہو گئی ہے. یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. تغشا، ڈھانپ لیا. ہا کی ضمیر ہے مؤنث کے لیے، تغشا مذکر کا صیغہ ہے. پھر جب مرد نے اس عورت کو ڈھانپ لیا، مرد نے اس عورت کو ڈھانپ لیا، فلما تغشاہا، پس جب ڈھانپ لیا اس عورت کو مرد نے، حملت، تو وہ حاملہ ہو گئی. حملاً خفیفاً، ہلکا حمل، پھر اس کو ہلکا سا حمل ہو گیا. فمرت بھی، پھر وہ اس کو لے کر چلتی رہی. مرہ کی معنی چلنا، مرت یہ مؤنث کا صیغہ ہے. مرت چلتی رہی، بہی اس کو لے کر، اس کو اٹھا کر چلتی رہی. اب یہ عرصہ کتنا؟ 9 ماہ تک. پہلے وہ ہلکا خفیف حمل تھا، پھر رحم مادر کے اندر اللہ پاک نے وہ پورا انسان بنایا تدریجاً. تو یہ ماں کی ہمت ہے کہ اللہ پاک نے ایک ماں کو اس قابل بنایا کہ اس کو نسل انسانی کو جاری رکھنے کے لیے سب سے بڑا وسیلہ بنایا. تو اس کو اٹھا کر چلتی رہی 9 ماہ تک. فلما اسقلت، پھر جب اسقلت باری ہو گیا، وہ حمل باری ہو گیا، گراں ہو گیا. دعوا اللہ، یعنی جب وہ پورا بچہ بن گیا تو پھر دعوا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے کہ وہ دونوں دعا کرنے لگے. ان دونوں نے دعا کی اللہ، اللہ تعالیٰ سے، یعنی کس نے؟ مرد اور عورت نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے. ربہما، جو ان دونوں کا رب ہے. لئن، اگر، اتیتنا، تو عطا کرے ہمیں، اتیتنا، اتیتا، تو عطا کرے نا ہمیں، صالحاً نیک اولاد. کہ دونوں نے اپنے رب اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر تو ہمیں اچھا تندرست بچہ عطا فرما دے. صالحاً سے مراد نیک تندرست بچہ عطا فرما دے. لنکونن، تو ہم ضرور بر ضرور ہو جائیں گے، من الشاکرین، شکر گزاروں میں سے. لا نکونن، اب یہ لام زبر لا جو ہے یہ لام تاکید ہے، لام تاکید ہے. اور اس کے نکونن آخر میں بھی نون تاکید ثقیلہ فعل مضارع میں. تو جہاں لام تاکید با نون تاکید ثقیلہ آ جائے تو اس میں زبردست، یعنی اس میں تاکید ہوتی ہے، زبردست تاکید ہوتی ہے کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے اس بات میں. اور یہ بہت تاکید کے ساتھ یہ بات کی جاتی ہے. یعنی انہوں نے پختہ اللہ پاک سے دعا مانگی پورے زور سے کہ اللہ ہمیں تو صالح اور نیک اور تندرست بچہ عطا فرما دے تو ہم ضرور بر ضرور تیرا شکر ادا کریں گے. لیکن بعد میں پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرماتے ہیں اللہ پاک، تو پھر وہ دوسروں کو خدا بنانے لگ جاتا ہے. یہ بھی انسان کی ہی خصلت ہے. تو اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ پاک نے انسان کی تخلیق، اس کی ابتدا، اور پھر یہ اس تخلیق انسان کو اپنے وجود پر ایک دلیل کے طور پر اللہ پاک نے یہاں پہ پیش فرمایا ہے. یہ سورۃ الاعراف سورت نمبر 7 ہے، آیت نمبر 189. اگلی آیت نمبر 7 سورہ طٰہٰ کی، سورہ طٰہٰ 20 نمبر سورت اور 55 نمبر آیت. منہا خلقناکم، منہا اس سے، یعنی زمین کی مٹی سے. یہاں ہا سے مراد ہے زمین، پیچھے سے ذکر جو آ رہا تھا تو اس میں زمین کی طرف اشارہ ہے.
منہا اس سے یعنی اسی زمین کی مٹی سے خلقنا ہم نے پیدا کیا کم تمہیں وفیہا اور اسی میں فی میں ہا اسی میں نعیدو ہم لوٹائیں گے کم تمہیں اور اسی میں ہم تمہیں عادہ یعود ہوتا ہے لوٹنا اور عادہ سے اگر اعادہ ہو جائے شروع میں حمزہ آ جائے ثلاثی مزید فی میں چلا جائے تو اعادہ ماضی یعید مضارع ہو جائے گا تو اس کا معنی ہو جائے گا لوٹانا یعنی عادہ کا مطلب لوٹنا اور اعادہ یعید ہو جائے تو اس کا مطلب ہے لوٹانا دوسرے کو لوٹانا تو نعید جو ہے یہ نون کے ساتھ نون بھی علامت مضارع ہے مضارع کی 4 علامتیں ہیں یا تا نون حمزہ تو نون جو ہے یہ جمع متکلم کے صیغے میں آتی ہے حمزہ واحد متکلم کے صیغے میں آتا ہے یہ صرف ایک صیغے میں آتے ہیں اور یا جو ہے یہ غائب کے صیغوں میں مذکر غائب کے صیغوں میں اور جمع مؤنث غائب کے ایک صیغے میں آتی ہے اور تا جو ہے یہ مذکر حاضر کے صیغوں میں اور مؤنث غائب اور حاضر کے صیغوں میں تا استعمال ہوتی ہے اور نون جو ہے یہ جمع متکلم میں اور حمزہ جو ہے یہ واحد متکلم میں تو نعید ہم لوٹائیں گے کم تمہیں اسی میں ہم تمہیں واپس لوٹائیں گے ومنہا اور اسی میں سے اسی جگہ سے جہاں سے تمہیں پیدا کیا وہی تمہیں واپس لوٹائیں گے اور لوٹاتے ہیں اور لوٹائیں گے ومنہا اور اسی میں سے نخرجکم ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے تارۃ اخری دوسری بار وہیں سے ہم تمہیں نکالیں گے تو اس آیت مبارکہ سے بھی وجود باری تعالیٰ پر دلیل کیا ہے کہ اللہ پاک انسان کو پیدا فرماتے ہیں مٹی سے اور جس مٹی سے انسان کو پیدا کیا جاتا ہے اسی مٹی میں اس کو قبر کی جگہ ملتی ہے یعنی جہاں سے کسی کی مٹی لگی ہوتی ہے وہی اس کو قبر کی جگہ ملتی ہے اور قیامت کے دن جب ساری مخلوق کو دوبارہ اٹھایا جائے گا سارے انسانوں کو تو ہر انسان اپنی اپنی قبر سے اٹھے گا اور کھڑا ہو جائے گا اور میدان محشر قائم ہو جائے گا تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کس بات پر دلیل ہیں یہ اس بات پر دلیل ہیں کہ کوئی ایک وجود ہے جس کے برابر کوئی نہیں جس کی مثل کوئی نہیں جو لا شریک ہے جو احد ہے لم یکن لہ کفوا احد ہے وہ خدا ہے تو خدا کے وجود پر یہ دلیل یہ سورہ طٰہٰ سورت نمبر 20 اور آیت نمبر 55 اگلی آیت نمبر 8 ہے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ثم خلقنا النطفۃ علقۃ ثم پھر خلقنا ہم نے پیدا کیا ہم نے بنایا النطفۃ نطفہ کو یعنی نطفہ ایک قطرہ آب جس سے انسان کی تخلیق کی ابتدا ہوتی ہے النطفۃ نطفہ کو علقۃ رحم مادر کے اندر جونک کی صورت میں معلق وجود جیسے جونک کو کسی چیز پہ لگایا جائے تو اس کے ساتھ ایسے چپک جاتی زبردستی چپک جاتی ہے اور اس کو کھینچ کے اتارنا پڑتا ہے اسی طرح جو نطفہ ہے قطرہ آب ہے جس سے انسان کی تخلیق کی ابتدا ہوتی ہے اس کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے نطفہ کو رحم مادر کے اندر اس طرح چپکا دیا جیسے جونک چپکتی ہے جونک کی طرح معلق وجود بنا دیا اس کے اندر معلق ہو گیا لٹک گیا فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً پھر ہم نے اس معلق وجود کو فَخَلَقْنَا بس پھر بنایا ہم نے العلقۃ اس معلق وجود کو مضغۃً ایک ایسا لوتھڑا جو دانتوں سے چبایا ہوا لگتا ہے یعنی مضغۃً گوشت کا ایسا لوتھڑا خون کا ایسا لوتھڑا جیسے گوشت کی بوٹی کو دانتوں سے چبایا ہوا ہو یا خون کے
لوتھڑے کو دانتوں سے چبایا ہوا ہو، اس صورت کا لوتھڑا بنا دیا۔ یہ انسان کی تخلیق کے مراحل ہیں، اللہ رب العزت کے کمال ہیں، اس میں قدرت ہیں، کمالات قدرت ہیں، انسان کی سمجھ سے بالاتر ہیں۔ بس انسان یہی کہہ سکتا ہے کہ جو سمجھ میں نہ آ سکے وہ خدا ہے، اور یہ سب کچھ جو کرتا ہے وہ خدا ہے۔ تو پھر اس معلق وجود کو ایسا لوتھڑا بنا دیا جیسے جو دانتوں سے چبایا ہوا لگتا ہے۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، فَخَلَقْنَا، پھر ہم نے بنا دیا، المضغۃ، اس لوتھڑے کو، عظامًا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا۔ پھر اس لوتھڑے گوشت کا جو لوتھڑا تھا اس کو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا، جو انسان کے پورے جسم کا ڈھانچہ۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، فَكَسَوْنَا، کسا ہوتا ہے پہنانا، فَكَسَوْنَا، بس ہم نے پہنا دیا، العظام، ان ہڈیوں کو، لحمًا، گوشت اور پٹھوں کا لباس، یعنی ان ہڈیوں کے اوپر گوشت اور پٹھے چڑھا دیے۔ یہ ہم اپنے اندر سارا دیکھ سکتے ہیں، اپنے جسم میں سارا نظام، کہ ہڈیاں جو ہیں گوشت کے نیچے ہیں۔ اب اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں، کیا کیا مقاصد ہیں، یہ اللہ رب العزت جانے، بنانے والا خدا ہی جان سکتا ہے۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، تو ہم نے پہنا دیا ہڈیوں کو گوشت اور پٹھوں کا لباس پہنا دیا، اس پہ چڑھا دیے۔ ثم، پھر، انشأناہ، پھر ہم نے تدریجاً اس کی نشو و نما کی، نشأ ینشأ، انشأ ینشئ، نشو و نما کرنا۔ پھر ہم نے تدریجاً نشو و نما کی، خلقًا آخر، اسے تخلیق کی دوسری صورت میں بدل کر، خلقاً، تخلیق، آخر، دوسری صورت، یعنی دوسری صورت میں بدل کر اس کی تدریجاً اس کی نشو و نما کی، یعنی اس کو بچہ بنا کر پورا، تو پھر اس کی نشو و نما کی۔ فتبارک اللہ، پھر اللہ نے اسے بڑھا کر محکم وجود بنا دیا۔ تبارک، اس میں برکت ڈال کر، بڑھا کر، اللہ تعالیٰ نے اس میں برکتیں عطا کر دی، اس کو محکم وجود بنا دیا، اس کو بڑھا کر۔ احسن الخالقین، جو سب سے بہتر پیدا فرمانے والا ہے، احسن، سب سے بہتر، الخالقین، پیدا فرمانے والا ہے، پیدا کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے، پیدا کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ اس رب نے پھر اس کو یہ سارے انسانی تخلیق کے اور انسانی نشو و نما کے اور انسانی نمو کے مراحل جو ہیں، یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ کی پہچان کی نشانیاں ہیں، وجود باری تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اور سائنس جو پڑھتے ہیں، میڈیکل جو پڑھتے ہیں، ان کے لیے یہ سارے دلائل جو ہیں، ان کے سبجیکٹ میں، ریسرچ ورک میں، یہ سارے قرآن پاک سے ان کے لیے ڈھیروں دلائل موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی صورت میں ہمیں عطا فرمائے۔ تو جو علم آج ایک سائنس ہمیں عطا کر رہی ہے، تو یہ سارے کا سارا یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ قرآن سے ہی آیا ہے۔ قرآن ہی ہمیں سب کچھ بتاتا ہے۔ یہ سورۃ المومنون، سورت نمبر 23، آیت نمبر 14۔ تو پھر جس پر قرآن نازل کیا گیا، نازل کرنے والا تو اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ہے، رب العالمین ہے، خالق کائنات ہے، جو سارے علوم کا، سارے خزانوں کا مالک ہے۔ تو جس پر قرآن نازل ہوا ہے، پھر اس کے علم کی انتہا، اس کے علم کی ابتدا کو کوئی نہیں جان سکتا، تو اس کے علم کی انتہا کہاں تک ہوگی،
جس پر قرآن اترا ہے، اس لیے کائنات کا ہر علم اور ہر علم کا ماہر اسی در پہ ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑا نظر آتا ہے، جو در مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا در ہے۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا۔ جب خدا نے بھی فرما دیا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دیا، وہ سب کچھ سکھا دیا، ان سارے علوم سے آپ کے سینے کو بھر دیا جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے۔ تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہا جو اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا نہ فرمایا ہو۔ یہ لکھا ہوا قرآن ہے، اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بولتا ہوا قرآن ہے، ایک پریکٹیکل قرآن ہے۔ تو حضور علیہ السلام سے بڑا نہ کوئی ڈاکٹر ہے، نہ حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی سائنس جان سکتا ہے۔ اگلی آیت نمبر 9، سورۃ المومنون، سورت نمبر 23، آیت نمبر 79۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے ذَرَأَكُمْ، تمہیں پھیلا دیا پیدا کر کے، فِي الْأَرْضِ، روئے زمین پر، تمہیں پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیا، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف، تحشرون، تمہیں جمع کیا جائے گا، اسی کے حضور تم قیامت کے دن میدان محشر میں جمع کیے جاؤ گے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر بھی تخلیق انسان سے اور انسان کی پوری نسل انسانیت کی تخلیق سے وجود باری تعالیٰ پر دلیل ہے۔ اس سے اگلی آیت نمبر 10، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے، ان کے، خلقکم، پیدا کیا تمہیں، خلقہ پیدا کیا، کم جہاں بھی آئے اس کا مطلب ہوگا تم یا تمہیں، من ترابن، مٹی سے، اور یہ اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ ثم، پھر، اذا انتم بشر تنتشرون، پھر اب تم انسان ہو، اذا انتم بشر، پھر اب تم انسان ہو، تنتشرون، جو زمین میں پھیلے ہوئے ہو، نشر ینشر، پھیلنا، تنتشرون، اس میں تا کا مطلب تم، واو نون سب، اور درمیان میں انتشار، اس کا مطلب کیا ہے؟ پھیلنا، تنتشرون، تم پھیلے ہوئے ہو۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے، ان کے خلق، پیدا کیا اس نے، لکم، تمہارے لیے، من انفسکم، تمہاری ہی جنس سے، ازواجن، جوڑے، یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے، انسان کو ہی مرد اور عورت بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، لِتَسْكُنُوا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، إِلَيْهَا، اپنے جوڑے سے، تاکہ تم اپنے جوڑوں سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ، اور بنا دیے، بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان، مَوَدَّةً، محبت، ہمارے درمیان محبت بھی پیدا کر دی، وَرَحْمَةً، رحمت بھی پیدا کر دی۔ یعنی اللہ پاک نے جو جوڑے بنائے، میاں بیوی کے جوڑے بنائے، ان جوڑوں کو بنانے کا مقصد نسل انسانی کو پھیلانا، اور اس مقصد
کے ساتھ اللہ پاک نے جو ایک بہت بڑی رحمت رکھی وہ میاں بیوی کے آپس میں محبت. اگر یہ محبت اس حد تک نہ ہوتی، میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کا پیار، اور یہ صرف اللہ رب العزت کی طرف سے ودیت ہی نہیں ہوا بلکہ اس کا آرڈر بھی نافذ ہوا کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہنا ہے اور پیار سے رہنا ہے. میاں بیوی کو جتنا پیار کرے گا اس کے لیے، اور بیوی جتنا میاں کو پیار کرے، شوہر کو پیار کرے گی، اس کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس سے اجر کے ڈھیر ہوں گے، ثواب کے ڈھیر ہوں گے. اور اتنا بڑا ثواب اللہ پاک نے اس جوڑے کی محبت میں رکھ دیا کہ تاکہ اس محبت کو کوئی بھولے نہ. اور اس محبت کا مقصد کیا کہ جب یہ محبت سے رہیں گے تو نسل انسانی جب آگے پھیلے گی تو پھر ایک معاشرہ جو پیدا ہوگا وہ امن و سکون اور محبت اور مودت پر مبنی، رحمت پر مبنی معاشرہ ہوگا. تو یہ محبت ایک دوسرے تک کنورٹ ہوگی، اور اسی محبت میں ایک گھرانہ جب بنے گا، پھر گھرانوں سے معاشرہ بنے گا، اور معاشرے سے پھر پورا شہر اور پورا علاقہ اور پورا ملک. تو پوری دنیا جو ہے یہ جو قرآن سے ریلیٹ ہوگی، جو اسلام سے ریلیٹ ہوگی، وہ سارے انسان جو ہیں وہ محبت کا ایک ماحول بنائیں گے جو ہر دکھ، ہر شر سے پاک ہوگا، ہر فساد سے پاک ہوگا. تو یہ ایک میاں بیوی کی محبت کے پیچھے اللہ پاک کی بارگاہ اقدس سے ایک بہت بڑا مقصد موجود ہے. تو اس محبت کو بھی اللہ پاک نے خاص طور پر بیان فرمایا، اور فرمایا کہ یہ جو ان دونوں کے درمیان مودت اور رحمت کا جوہر رکھا، ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں بھی نشانیاں ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے، یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں، اس قوم کے لیے نشانی ہے. اب یہ عام فہم بات ہے کہ اگر اس جوڑے کے ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ ہو تو شوہر کا کام ہے کما کے لانا، محنت مزدوری کر کے، مشقت کر کے، جو بھی ڈیوٹی اللہ پاک اس کو دیں وہ ادا کر کے روزی کما کے لانا بیوی بچوں کے لیے. اگر محبت نہ ہو تو وہ کبھی بھی محنت نہیں کرے گا دوسروں کے لیے. اور بیوی، اس کا کام ہے شوہر کی خدمت کرنا، اخلاقی فرض ہے، اس کے بچوں کی صحیح تربیت کرنا. شوہر گھر آئے تو اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، اس کے آرام کا خیال رکھنا، اس کے لیے ہر چیز ضرورت کی اس کی تیار رکھنا اور اس کو خوش کرنا. تو اگر محبت نہیں ہوگی تو پھر کیسے یہ کام ہو سکے گا؟ پھر جہاں محبت نہیں ہوتی، اصل میں جہاں محبت نہیں ہوتی، مودت نہیں ہوتی، رحمت نہیں ہوتی، وہاں خود غرضی ہوتی ہے، وہاں نفس پرستی ہوتی ہے. تو اللہ پاک ایک میاں بیوی کے اندر ایک محبت اور رحمت کا پہلو رکھ کر اللہ پاک نے اس نفس پرستی کا خاتمہ فرمایا اور اس خود غرضی کا خاتمہ فرمایا کہ یہ دونوں میاں بیوی اگر ایک دوسرے کے ساتھ محبت، اس محبت سے رہیں گے جس محبت کی چاہت اللہ پاک نے فرمائی ہے. اور اس کا نمونہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے ملتا ہے کہ حضور اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کتنی محبت فرماتے ہیں، اور ازواج مطہرات حضور علیہ السلام کے ساتھ کتنی محبت فرماتی ہیں. حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ تعالیٰ علیہا سے ملتا ہے کہ کس طرح سے وہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال رکھتی ہیں اور ان سے کس حد تک محبت فرماتی ہیں. اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا کتنا خیال رکھتے ہیں، کتنی محبت فرماتے ہیں. تو یہ سارے نمونے ہمیں اس بارگاہ اقدس سے ملتے ہیں. تو اس بات کا اللہ پاک نے خاص طور پر ذکر فرمایا کہ یہ جوڑے بنانے کا بہت بڑا مقصد ہے کہ ایک دوسرے سے سکون پائیں، حلال طریقے سے سکون پائیں. چونکہ اپوزٹ سیکس جو ہے اس کو سکون اپوزٹ سیکس سے ہی ملتا ہے، لیکن یہ سکون جو ہے یہ حلال طریقے سے لینا ہے. اور وہ طریقہ اللہ پاک نے یہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو پیدا کر کے عطا فرما دیا کہ یہ اپوزٹ سیکس جو پیدا کی ہے نسل انسانی میں، ایک مرد بنائے، ایک عورت بنائی، تو یہ ان کو سکون ایک دوسرے سے ملے گا، ایک دوسرے سے ان کی
خواہشات پوری ہوں گی، لیکن ان خواہشات کو پوری کرنے کا وسیلہ جو ہے، راستہ جو ہے وہ حلال ہوگا، طیب ہوگا، اور اس پر اللہ پاک نے نکاح فرض فرما دیا۔ اور حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے، اور جو میری اس سنت سے اعراض کرے، منہ پھیرے، اس سے انکار کرے، فلیس منی، تو اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نعوذ باللہ۔ تو نکاح فرض کس لیے کیا گیا؟ تاکہ جائز اور حلال طریقے سے یہ مرد عورت جو ہیں وہ ایک دوسرے سے سکون پائیں، محبت کریں، اور ان کے اندر مودت اور رحمت کا پہلو اجاگر ہو۔ تو یہ حلال طریقے سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جوڑے جو ہم نے بنائے، اب جوڑوں کا جو ذکر فرمایا تو یہ جوڑے نکاح والے جوڑے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرض فرما دیا کہ جوڑے نکاح کے ساتھ بنے اور پھر آگے نسل انسانی کو بڑھائیں۔ تو اسی لیے ہر برائی سے بچنے کے لیے سکون وہی ہوتا ہے جہاں برائی نہیں ہوتی، جہاں گناہ نہیں ہوتا، جہاں ناپاکیاں نہیں ہوتی۔ اب ان ممالک میں جا کے دیکھ لیں کہ جہاں پر نکاح کو ضروری نہیں سمجھا جاتا، یا نکاح کے خلاف کیا جاتا ہے پروپیگنڈا کہ نکاح ضروری نہیں ہے، عورت مرد جس سے چاہیں مل سکتے ہیں، تو وہاں پر پھر جو اس کے آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں کہ معاشرہ انتہائی غلاظتوں کا شکار ہے، انتہائی بیماریوں کا شکار ہے، انتہائی بدبختیوں کا شکار ہے، فساد کا شکار ہے، اور ہر بندہ جو ہے وہ بے سکون ہے۔ سکون کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے سکون کا جو راستہ اللہ پاک نے دیا وہ اس کو چھوڑ دیا اور بے سکونی کی طرف چلے گئے۔ اور یہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ آرام جسم کے لیے ہوتا ہے، سکون روح کے لیے ہوتا ہے۔ تو جب جسم جو ہے وہ صحیح عمل کرتا ہے تو پھر روح سکون پاتی ہے۔ جب جسم خراب ہوتا ہے، خرابی کی طرف جاتا ہے اور بے راہ روی کی طرف جاتا ہے اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستے سے بغاوت کرتا ہے، نعوذ باللہ سرکشی کرتا ہے، تو پھر روح جو ہے وہ بے سکون ہو جاتی ہے۔ تو سکون پرسکون وہی ہوتا ہے جس کی روح پرسکون ہوتی ہے۔ تو روح کے سکون کے لیے جسم کو آرام جو ہے وہ ضروری ہے، اور جسم کا آرام اسی راستے پر ہے جس راستے پر اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چلا کے دکھا دیا کہ یہ راستہ ہے جس سے جسم کو آرام ملتا ہے اور روح کو سکون ملتا ہے۔ تو روح کا سکون اسی میں ہے کہ جسم کو اسی طرح استعمال کیا جائے جس طرح اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ حرام میں جتنا پڑے گی اتنی بے سکونی روح کو ملے گی، اور روح بیچاری تو پھر اپنا گھر چھوڑ کے کیسے سکون پا سکے گی؟ اس کو بے گھر کر دیا تو اس کو سکون کیسے ملا؟ تو اللہ پاک نے روح کے سکون کے لیے بھی یہ جوڑے بنائے۔ تو یہ آیت سورہ روم کی ہے، سورہ روم 30 نمبر سورت ہے، اور آیت نمبر 20 اور 21۔ اگلی آیت نمبر 11، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف، کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزور چیز یعنی نطفہ سے پیدا فرمایا۔ ضعف کمزوری، یہ بھی اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے ضعف، جس کو ہم ضعف کہتے ہیں، ضعیف اس سے نکلا ہے کمزور انسان۔ ایک کمزور چیز سے پیدا فرمایا، اس سے مراد ہے قطرہ آب یعنی نطفہ۔ ثم پھر جعل بنایا من بعد ضعف قوت، پھر اس نے کمزوری کے بعد قوت شباب کو پیدا کیا، یعنی پہلے وہ کمزور تھا نطفہ، اور پھر اس کو انسان پورا بنا کر، جوان بنا کر تو قوت شباب میں بنا دیا۔ اب انسان سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ کہاں ایک قطرہ آب تھا اور اب یہ اتنا کڑیل جوان کھڑا ہے ماشاءاللہ، پورے جسم کے ساتھ، حسن کے ساتھ، اور پورے اعضاء کے ساتھ، پورے نظام کے ساتھ، پوری عقل کے ساتھ، شعور کے ساتھ، علم کے ساتھ یہ کھڑا ہے۔ تو یہ جس نے یہ سب کچھ کیا ہے وہی خدا ہے، جس نے قطرہ آب کو یہاں تک پہنچایا ہے
وہی خدا ہے۔ ثم جعل، پھر بنایا اسی نے، من بعد قوت، قوت کے بعد یعنی قوت شباب کے بعد، ضعفاً کمزوری، اور وشیبتاً اور بڑھاپا۔ پھر اس نے قوت شباب کے بعد کمزوری اور بڑھاپا بھی پیدا کر دیا۔ یخلق ما یشاء، یخلق وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ وہو العلیم القدیر، اور وہی خوب جاننے والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ یعنی اس میں بھی نشانیاں ایسی ہیں جو انسان کی سمجھ سے بالاتر ہیں کہ قطرہ آب سے ایک شدید مضبوط نوجوان بنا دیا، پھر ایک وقت آیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کہ وہی جو اتنا مضبوط اور صحت مند نوجوان تھا وہ پھر کمزور ہو گیا، اس پہ بڑھاپا چھا گیا، کمزوری آ گئی، اور پھر اس کو کوئی پہچان ہی نہیں رہا کہ یہ جو 10 15 20 سال پہلے لاکھوں پر بھاری تھا آج بیچارہ خود دوسروں کا محتاج ہے۔ تو یہ سارے کارنامے کس کے ہیں؟ یہ اللہ رب العزت کے ہیں کہ کس طرح سے وہ سارے مراحل میں انسان کو گزارتا ہے۔ تو یہ سب وجود باری تعالیٰ پر دلیل ہے۔ یہ سورہ روم سورت نمبر 30 آیت نمبر 54۔ اگلی آیت 12 نمبر، الذی احسن کل شیء خلقہ، وہی ہے الذی، وہی ہے خدا جس نے احسن خوبی اور حسن بخشا، کل شیء ہر اس چیز کو، خلقہ جس کو اس نے پیدا کیا۔ الذی وہی ہے اللہ جس نے احسن خوبی اور حسن بخشا، کل شیء ہر اس چیز کو، خلقہ جس کو اس نے پیدا کیا۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِینٍ، وَبَدَأَ اور ابتدا کی، شروع کیا، خلق الانسان انسان کی تخلیق کو، من طین مٹی سے، یعنی اس کی انسانی تخلیق کی ابتدا اللہ پاک نے کس سے کی؟ مٹی سے، ایسے مادے سے جس کا کوئی نام ہی نہیں تھا۔ ثم جعل نسلہ، ثم پھر جعل چلایا، نسلہ اس کی نسل کو، من سلالۃ من ماء مہین، سلالہ کا مطلب نچوڑ، جوہر، من سے، مائن پانی، مہین گھٹیا، حقیر، حقیر پانی کے نچوڑ سے اس کی نسل کو چلایا۔ تو اس میں بھی اللہ رب العزت کی وجود پر دلیل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے مٹی سے پیدا فرمایا، اور پھر اس مٹی سے بنے ہوئے پتلہ آدم سے نسل انسانی کو کس طرح سے چلایا؟ ایک حقیر پانی کے قطرے سے اور اس کے جوہر سے، یعنی انسان کا ہی جوہر ہوتا ہے، انسان کے اندر سے ہی اس کا نکلا ہوا جوہر ایک قطرہ آب ہوتا ہے جس سے دوسرا انسان بنتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت پر، اللہ کے وجود پر دلیل، سب سے بڑی دلیل انسان ہے۔ تو یہ سورہ سجدہ سورت نمبر 32 32 اور آیت نمبر 7 اور 8۔ اگلی آیت نمبر 13، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ اولم یرا کیا نہیں دیکھا، الانسان انسان نے، کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا، انا کہ بے شک ہم نے، خلقناہ
پیدا کیا اس کو من نطفۃ ایک تولیدی قطرہ سے، نطفہ ایک قطرہ آب سے، تولیدی قطرہ سے پیدا کیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، پھر بھی فَإِذَا هُوَ پھر بھی وہ خصیم جھگڑالو ہے، مبین کھلا، پھر بھی وہ کھلا جھگڑالو بن گیا۔ اپنی تخلیق کو تو دیکھے بیچارہ آیا کہاں سے ہے، اور جھگڑالو ایسے جیسے خدا ہے، جیسے سارا کچھ اسی نے خود ہی کیا ہے۔ تو انسان اپنی اصلیت کو اگر یاد رکھے، اپنی ابتدا کو اگر یاد رکھے، تو اس کا سر ہمیشہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا رہے اور عاجزی کا پیکر بن کے رہے۔ یہ سورہ یاسین شریف 36 نمبر سورت اور 77 آیت۔ اگلی آیت نمبر 14، هو الذی خلقکم من تراب، هو الذی وہی ہے جس نے خلقکم تمہاری کیمیائی حیات کی ابتدائی پیدائش مٹی سے کی ہے، یعنی خلقکم پیدا کیا ہے تمہیں من تراب مٹی سے، یعنی کیمیائی حیات جو تھی اس کی ابتدا مٹی سے کی، مٹی سے گود کر مٹی کو انسان بنایا، تو یہ کیمیائی حیات کی ابتدا تھی۔ ثم من نطفۃ، پھر حیاتیاتی ابتدا ایک نطفہ سے کی، یعنی ایک خلیہ سے کی، ایک خلیہ سے ہماری حیاتیاتی ابتدا کی۔ ثم من علقۃ، پھر رحم مادر میں معلق وجود سے، یعنی رحم مادر کے اندر جو علقۃً جو معلق کر دیا گیا تھا نطفہ آب، یعنی اس کے ساتھ تمہاری تخلیق کی۔ ثم پھر یخرجکم طفلا، پھر رحم مادر میں پھر بالآخر وہی تمہیں بچہ بنا کر نکالتا ہے۔ ثم پھر یخرجکم تمہیں نکالتا ہے، طفلا ایک بچہ بنا کر پیدا کر دیتا ہے۔ ثم پھر لتبلغوا، پھر تمہاری نشو و نما کرتا ہے تاکہ لتبلغوا تم پہنچ جاؤ اشدکم اپنی جوانی کو، پھر تمہاری نشو و نما کرتا ہے تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ۔ ثم پھر لتکونوا شیوخا، اور پھر تمہیں عمر کی مہلت دیتا ہے تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ۔ لتکونوا، ثم پھر تمہیں عمر کی مہلت دیتا ہے، لتکونوا تاکہ تم ہو جاؤ شیوخا بوڑھے۔ ومنکم، اور کچھ تم میں سے ایسے ہوتے ہیں من یتوفی، جو فوت ہو جاتے ہیں، وفات پا جاتے ہیں، من قبل بڑھاپے سے پہلے ہی، اور وَلِتَبْلُغُوا أَجَلَ مُسَمَّى، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنی مقررہ میعاد پوری کرو، لِتَبْلُغُوا تاکہ تم پہنچ جاؤ اجل مسمن مقررہ میعاد تک۔ یہ سارا کچھ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہیں جو مدت ملی ہے اس دنیا میں زندگی گزارنے کی، کہ اس دنیا کا ایک آغاز ہے، ایک اینڈ ہے، یہاں ہمیشہ کوئی نہیں رہتا، ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے، تو جو انتہا کا وقت اللہ پاک نے دیا وہاں تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ سارے پروسیجر سے گزارتے تاکہ تم پہلے بچے ہوتے ہو، پھر تمہیں بڑا کرتے ہیں، پھر جوان کرتے ہیں، پھر بوڑھا کرتے ہیں، پھر مرنے کی مدت تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ اللہ پاک اس لیے کرتے ہیں کہ تم اپنی مقررہ میعاد تک پہنچ جاؤ۔ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اس لیے بھی کہ تم سمجھ سکو، اس لیے بھی کہ تم سمجھ سکو۔ دوسروں کو اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھ کر سمجھنے کا ایک بہت بڑا مقام ہوتا ہے، سمجھ کا، عبرت کا ایک بہت بڑا مقام ہوتا ہے، لیکن فقط ان کے لیے جو عقل والے ہوتے ہیں، جو سمجھ والے ہوتے ہیں، جو تقوی اور پرہیزگاری والے ہوتے ہیں، جو دنیا میں رہ کر دنیا کو اپنے اندر نہیں رکھتے بلکہ دنیا میں رہ کر دنیا سے باہر رہتے ہیں، رہتے دنیا میں ہیں مگر
دنیا کے اندر نہیں رہتے اور نہ ہی دنیا کو اپنے اندر جگہ دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائیں کہ جو یقین رکھنے والے بھی ہیں اور اللہ کی آیات سے اللہ پاک کی معرفت حاصل کرنے والے، اور جتنی رب تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی جاتی ہے اتنا انسان پھر پاک ہوتا جاتا ہے گناہوں سے، نافرمانیوں سے، علائشوں سے، اور اللہ رب العزت کا قرب اس کو ملتا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ایسی خوش بختی عطا فرمائیں کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے حضور گزرے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری صحبتوں میں گزرے، قرآن سے فیض لیتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے فیض لیتے ہوئے، اور درود و سلام کی کثرت کے ساتھ ہمارا وقت گزرے، زندگی گزرے، درود و سلام پڑھتے پڑھتے کہ اللہ والوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبتوں کا فیض ہر گھڑی پایا، تو درود و سلام کے صدقے سے، درود و سلام کے وسیلے سے اللہ پاک ہمیں بھی کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علیہ الا البلاغ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإلی اللقاء انشاء اللہ تعالی۔ کل بھی انشاءاللہ الکریم بشرط زندگی اسی ٹائم کلاس ہوگی۔ اللہ پاک سب کی خیر فرمائیں۔